اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آداب زندگی کے عنوان سے جو ادب جس کا مطالعہ کریں گے وہ ہے راستے کے آداب۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری زندگی ہے اس میں سے ہم کچھ کلیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کچھ پھولوں کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ راستے میں درمیانی چال چلیے، نہ اتنا جھپٹ کر چلیے کہ خام خواہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائیں، اور نہ اتنے سست ہو کر رینگنے کی کوشش کیجیے کہ لوگ بیمار سمجھ کر بیمار کرسی کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم لمبے لمبے رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے، قدم گھسیٹ کر کبھی نہ چلتے۔ آپ ایسے چلتے جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ ادب و وقار کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیے، اور راستہ میں ادھر ادھر ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے نہ چلیے۔ ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت اپنے بدن مبارک کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے، جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف اتر رہا ہو۔ آپ وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے، اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ خاک ساری کے ساتھ دبے پاؤں چلیے، اکڑتے ہوئے نہ چلیے۔ نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہیں، پھر بھلا اکڑنے کی کیا گنجائش ہے۔ ہمیشہ جوتا پہن کر چلیے، ننگے پاؤں چلنے سے پرہیز کیجیے۔ جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹے، کنکر اور دوسری تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور موذی جانوروں سے بھی بچا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکثر جوتے پہنے رہا کرو، جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔ راستہ چلنے میں حسن ذوق اور تہذیب و وقار کا بھی لحاظ رکھیے۔ یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے۔ ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ اگر واقعی کوئی معذوری نہ ہو تو اس بد ذوقی اور بد تہذیبی سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلے یا دونوں اتار کر چلے۔ چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے تاکہ الجھنے کا خطرہ نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تہبند ذرا اٹھا کر چلتے تھے۔ ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چلیے۔ آگے چل کر اپنی امتیازی شان نہ جتائیے۔ کبھی کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ میں لے کر بھی چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی اپنی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیتے۔ اکثر آپ صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے۔ سبحان اللہ۔ راستے کا حق ادا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنے سے پرہیز کیجیے، اور کبھی راستہ میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستہ کا حق ادا کرنے کے لیے 6 باتوں کا خیال کیجیے۔ نمبر 1، نگاہیں نیچی رکھیے۔ نمبر 2، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجیے۔ نمبر 3، سلام کا جواب دیجیے۔ نمبر 4، نیکی کی تلقین کیجیے۔ نمبر 5، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیے۔ نمبر 6، اور مصیبت کے مارے ہوئوں کی مدد کیجیے۔ راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کیجیے۔ راستے میں عورت اور مرد مل جل کر نہ چلیں۔ عورت کو بیچ راستے سے بچ کر کنارے چلنا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے کہ ان سے بچ کر چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا کرنے کی بات نہیں کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائیں۔ شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلیں تو برقعے یا چادر سے اپنے جسم، لباس اور زیب و زینت کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح چھپا لیں اور چہرے پر نقاب ڈالے رہیں۔ عورت
کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلے جس میں چلتے وقت جھنکار پیدا ہو یا دبے پاؤں چلے، تاکہ اس کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کر رستے پر نہ چلیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ گھر سے نکلیں تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھی: اللہ ہی کے نام سے میں نے باہر قدم رکھا اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات پر کہ ہم لغزش کھا جائیں یا کوئی دوسرا ہمیں ڈگمگا دے، ہم خود بھٹک جائیں یا کوئی ہمیں بھٹکا دے، ہم خود کسی پر ظلم کر بیٹھیں یا کوئی ہم پر زیادتی کرے، ہم خود نادانی پر اتر آئیں یا کوئی دوسرا ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے۔ بازار جائیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہ کے نام سے بازار میں داخل ہوتا ہوں، الہی میں تجھ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں میں جھوٹی قسم کھا بیٹھوں یا نقصان خسارے کا کوئی سودا کر بیٹھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس کے حساب میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرمائے گا، 10 لاکھ خطائیں معاف فرما دے گا اور 10 لاکھ درجات بلند کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ دعا کتنی پیاری ہے کہ جب ہم بازار میں داخل ہوں تو اگر یہ دعا مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا، اور 10 لاکھ خطائیں بھی معاف ہوں گی اور 10 لاکھ درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ ترمذی شریف کی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، وہی شکر و تعریف کا مستحق ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، اس کے لیے موت نہیں، ساری بھلائی اسی کے ہاتھ قبضہ میں ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، دیکھا ہم نے راستہ کے آداب پڑھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب راستے میں چلنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب ہیں ان کو ہم کیسے اس کی پیروی کریں۔ اس لیے قارئین پھر آپ سے یہ التماس ہے کہ اس چیز کو آپ دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ اس نیکی میں آپ کا ہاتھ بٹایا جائے، اور آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم یہ باتیں آپ اپنے پیارے سامعین سے کرتے رہیں۔